السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کلمہ لکھی ہوئی چادر کے اندر میت کو دفنانا جائز ہے، کیسا ہے عمل ہے؟ اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بہترین تربیت کی اور دین اسلام ہمیں عطا کیا، اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا اس دین کو مکمل طور پر پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اور دین جب مکمل ہو گیا تو وہی تمہارے لیے ایک بہترین دین ہے، اور وہی تمہارے لیے ایک بہترین قسم کا دین جو ہے اس کو چن لیا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے جو طریقے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو کردار ہے، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا وہ جو اللہ نے دین دیا اس دین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ ہمارے دن اور رات، ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ ہمارے جو عوامل ہیں وہ کیسے گزر رہے ہیں؟ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام ہمارے کیسے ہیں؟ ہمارے کام صحیح معنوں میں بہتر کیسے ہوگے؟ جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق بنیں گے تب جا کر صحیح معنوں میں وہ کام ہمارے بہتر ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ہمارا ہر عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ جو کیے جانے والے عوامل ہیں اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں کیسے وہ کام کرنے چاہیے۔ جیسا کہ اس کا کفن دفن کا اہتمام اور انتظام کرنا اس کے شرکاء اور اس کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے کفن کا انتظام کرتے ہیں، لیکن کفن کے اندر جو ایک نئی ریت اور نئی بات جو دین کے اندر شامل کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کفن ایسا بنواتے ہیں یا ایسی چادر لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے یا قرآن کی دوسری آیات لکھی ہوتی ہیں، ان آیات کے اندر اس آدمی کو لپیٹ کر یا اس کے اوپر ڈال کر اس کے کفن پہ تو اس کو اس چادر سمیت جو ہے وہ قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ آئے ہم دیکھیں ذرا کہ یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ جو بھائی کا سوال تھا اس کے مطابق جو ہمارا عمل جو ہے یہ ہمارا عمل قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے کہ نہیں؟ اگر تو قرآن و سنت سے ثابت ہے تو فابی عابر یہ کرنا چاہیے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اگر یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کام ہمارا جو ہے بالکل بدعت ہے، اس کام کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے جب اس دنیا سے گئے، صحابہ کرام جب دنیا سے گئے تو پیارے پیغمبر نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا یا ان کے اہل و عیال نے کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس طرح سے یہ حکم دیا کہ اس کے کفن دفن کا کیسے انتظام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کیا اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کو جب دنیا سے چلا جائے اس کا جو کفن ہوگا اس کے اوپر چادر کلمے والی کلمہ لکھا ہوا یا دوسری کوئی آیات قرآنی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یا اللہ کے نبی نے ایسا کیا یا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ جب پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو آپ کا جو کفن تھا اس کے ساتھ کیا صحابہ کرام نے ایسے کیا؟ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو صحابہ دنیا سے چلے گئے، جو شہید ہو گئے یا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، جن کے کفن دفن کا انتظام پیارے پیغمبر کرتے تھے، کیا ان کے کفن کے ساتھ اس طرح کی چادریں، اس طرح کے کلمے والی ایک چادر یا دوسری کوئی آیات والی چادر ان کے کفن کے ساتھ تھی؟ اللہ کے نبی کا تو واضح فرمان ہے، انسان کا کفن جو ہے، مرد کا کفن جو ہے وہ 3 چادریں ہیں، 3 چادروں کے اندر اس کو کفن دینا چاہیے، اور عورت کا کفن جو ہے اس کو 5 چادروں کے اندر اس کو کفن دینا چاہیے، اس کا کفن بنانا چاہیے۔ آئے ہم دیکھیں کہ آج ہمارے اندر یہ کیا بات آ گئی، ہم نے وہ کلمے لکھ کر یا آیات قرآنی لکھ کر جو ہے اس کے اندر اس کو لپیٹنا شروع کر دیا، اس کی باڈی جو ہے اس کے اوپر وہ چادر دے کر اس چادر سمیت قبر کے اندر دفنانا شروع کر دیا۔ پوچھا جائے کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ کہا جاتا بڑی سادگی کے ساتھ کلمہ لکھا ہوگا، پتہ چلے گا یہ امت محمدی ہے، یہ نبی کا ماننے والا ہے، نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا امتی ہے، کلمہ پڑھے گا سارا کچھ ہوگا۔ میرے بھائی یہ کہاں کی باتیں ہیں، یہ کہاں کی سوچ ہے ہماری؟
اتنے غلط طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ایسے ایسے ورگلا دیا جاتا ہے، اور سادے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا کام کیا وہ کام میرا حکم نہیں ہوگا، اس پر میرا کوئی عمل نہیں، اس پر میرا کوئی حکم نہیں ہوگا، تو یاد رکھے فہو رد، ایسے کام کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ اس کو قابل قبول نہیں رکھیں گے، اللہ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ آئے ہم کہاں بھولے بیٹھے ہیں، کہاں ہم جا بیٹھے ہیں، کہاں پر ہماری سوچ چلی گئی ہے۔ پیارے پیغمبر کے طریقے کو دیکھو، کیا میرے نبی نے ایسا کام کیا؟ میرے نبی نے تو یہ واضح کہہ دیا جو کام میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، یا میرے کسی حکم سے ثابت نہیں، یا کسی میرے عمل سے ثابت نہیں، یاد رکھیں وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ فہو رد فہو رد فہو رد، ایسے کام کو رد کر دیا جائے گا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو آج ہمارے ہاں یہ کیسے ہوگا؟ بلکہ آج کل تو ایک نیا طریقہ چل پڑا ہے، کفن بناتے ہیں، کفن کے ساتھ اظہار بند بناتے ہیں، کفن کے ساتھ ہم ٹوپی بناتے ہیں، اوپر سے کرتا قمیض بناتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کس نے کہا؟ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اظہار بند بنایا جائے عورت کے لیے یا مرد کے لیے؟ اللہ کے نبی نے سمپل چادروں کے بارے میں کہا، کوئی اظہار بند، کوئی سرائی نہیں، کوئی اس کی کڑھائی نہیں، کوئی اس کی کیپ اور ٹوپی نہیں۔ آج ہم اماموں کے اندر امامے پہنا کر دفنا دیتے ہیں، ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اظہار بند بنا دیتے ہیں۔ اظہار بند کس نے کہہ دیا؟ میرے نبی نے تو چادروں کا کہا، سمپل چادریں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مرد دنیا سے چلا جائے اس کے لیے 3 چادریں ہیں، اس چادروں کے اندر اس کو لپیٹ دینا چاہیے، دائیں طرف بائیں طرف اس طرح سے چادر طے بتائے جو ہے اس کے اندر لپیٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی عورت ہے اس کے لیے 5 چادریں کفن ہیں، لیکن یہ سلائی کڑھائی اور اسی طرح سے کفن کے اوپر یہ کلمہ یا اسی طرح سے دوسری آیات لکھنا یہ پیارے پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، ایسے گمراہ کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ سمپل جو دنیا سے چلا جائے اس کو سمپل چادروں کے اندر، سمپل چادروں کے اندر، مرد ہے تو 3 اور عورت ہے تو 5 چادروں کے اندر اس کا کفن ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی طریقہ کار سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جینا اور مرنا قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔